الرحمن الرحیم. میری پیارے دوستوں، آواز اور تصویر کے چاہنے والوں، میں آپ کو ایک بہت زبردست میں آپ کو ایک سوانح عمری پیش کرنا چاہ رہا ہوں. بایوگرافی. یہ ہمارے ایک بہت بڑے سائنسدان تھے، AQ خان، عبدالقدیر خان. ان کا اتنا بڑا احسان کہ ہم کبھی نہ بھول سکیں گے. انہوں نے ہمیں دنیا کی قوموں کی جو انٹرنیشنل قوموں کے صفوں میں لا کے کھڑا کر دیا. اب ہماری طرف کوئی میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکتا. کیونکہ چھوٹی سی میں نے بایوگرافی بنائی ہے. دوستوں، مجھے لائک ضرور کیجیے گا، شیئر ضرور کیجیے گا، اور جو بھی ہو سکے میرے ساتھ اپنا پیار اظہار کرتے رہیے گا، اور میری پوری ویڈیو دیکھیے گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ میں نے کتنی محنت کے لیے سے آپ کے لیے یہ ویڈیو تیار کی. ڈاکٹر عبدالقدیر خان بھوپال میں 1936 میں پیدا ہوئے. وہیں انہوں نے بنیادی تعلیم حاصل کی. پھر وہ پارٹیشن ہو گئے 1947 میں. وہ کراچی آ گئے. بڑے لائق اسٹوڈنٹ تھے. کوئی سامان، کوئی گھر، یہ کچھ نہیں تھا. بڑی غربت کی حالت میں آئے. یہاں انہوں نے پھر BSc کی میٹرولوجی میں. پھر یہاں سے انہوں نے کوششیں شروع کی یورپ جانے کی. پھر وہ جرمنی چلے گئے. وہاں انہوں نے PhD کی میٹرولوجی میں. اور اس کے بعد پھر انہوں نے ہالینڈ چلے گئے، نیدرلینڈ. تو وہاں بھی انہوں نے ایک اور PhD کی، وہ بھی اس کے ریلیٹڈ تھی. اور وہاں وہ بڑے اچھے نمبروں سے پاس ہوئے. اور وہاں انہیں ایک جاب مل گئی، یہ یورینیم کے متعلق. تو اس میں وہ کام کرتے رہے. تو انہیں کچھ ایسا کام ملا کہ وہ انگلش میں ہوتا تھا، اس کی ٹرانسلیشن ڈچ میں کرنی پڑتی تھی. ان کو ڈچ اتنی نہیں آتی تھی. تو اور وہ جو ڈچ والے تھے ان کو اتنی انگلش نہیں آتی تھی. تو انہوں نے کہا کہ میری بیگم جو ہے وہ ڈچ بہت اچھا جانتی ہے، وہ انگلش بھی اچھا جانتی ہے، وہ آپ کو ڈچ میں اچھا ٹرانسلیشن کر دے گی. تو اس کے باس نے ان کو اجازت دے دی. وہ فائلوں کو لے جاتے، وہ ہم بیوی سے ٹرانسلیشن کراتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا دماغ ایسا زبردست بنایا تھا کہ جو چیز وہ ایک دفعہ دیکھ لیتے یا پڑھ لیتے ہیں یا ان کی آنکھوں سے گزر جاتا، وہ بالکل ایک نقشہ بن جاتا ہے اس دماغ میں. وہ فائل لے جاتے، اگلے دن واپس آتے. اسی طرح پھر وہ ساری جو انہوں نے لکھا پڑھا ہوتا وہ سارا اس کا اسکیچ بناتے، سارا لکھتے اور اس کو اپنی فائل میں لگا دیتے. اور کچھ اسی طرح کرتے رہے. پھر ان کو ایک اور کمپنی میں نوکری مل گئی، وہ یورینیم کو انرچ کرتی تھی. وہاں انہوں نے بہت کام کیا اور وہاں انہوں نے بہت کچھ سیکھا. اور ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ یورینیم پوری دنیا میں اس کی بڑی خرید و فروخت بھی ہوتی ہے. اس کے جو پارٹس ہیں ان کی بھی خرید و فروخت ہوتی ہے، اور یہ ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے. پھر انہی دنوں میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ان کو بلا لیا اور کہا کہ آپ ہمارے لیے کام کریں. انہوں نے سب چھوڑ چھاڑ کے یہاں بھٹو صاحب کے ساتھ کام شروع کر دیا. ہمارے اٹامک انرجی کے جو ہیڈ تھے ڈاکٹر منیر تھے، وہ بھی بڑے قابل آدمی تھے. وہ ریٹائر ہونے والے تھے، وہ ریٹائر ہو گئے. ان کی جگہ پر یہ AQ خان صاحب آ گئے اور اپنا کام شروع کر دیا. 10 سال لگے متواتر اس کام کو کرتے ہوئے. آخر ان کو سیاستدانوں نے، ان کو فوج کے ہر افسر نے، بیوروکریٹس نے، ہر بندے نے ان کی پوری مدد کی. اور وہ ان کی مدد سے ہی وہ کامیابیاں حاصل ہوئیں. کوئی ان کی راہ میں روڑا نہیں اڑکایا کسی نے. اور جب وہ بالکل تیار ہو گئے تو انہوں نے جنرل ضیاء کو فون کیا کہ ہم نے یہ ایٹم بم بنا لیا ہے، میزائل ہم نے بنا لیے ہیں، تو اب آپ بتائیں کہ کب ہم اس کو شو کریں یا کب ہم اس کا دھماکہ کریں. انہوں نے کہہ دیا کہ ابھی افغان وار ہے، ابھی ہمیں ان چیزوں میں نہیں پڑنا چاہیے، کچھ دنوں کے بعد کریں گے. خدا کا کرنا کچھ اور تھا. بٹ وہ جنرل ضیاء الحق صاحب ایک حادثے میں شہید ہو گئے. پھر اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب آ گئے. میاں نواز شریف کو جب یہ بتایا گیا کہ بام تیار ہیں
اب میزائل تیار ہیں، تو وہ پہلے تو گھبرا گئے، اور کیونکہ انہوں نے پوری دنیا کو فیس کرنا تھا، ان کو امریکہ اور یورپین اور پورے جو ہو سکے آپ نے چھپ کے یہ سارا کچھ کام کیا ہے. اور بلکہ قدیر خان صاحب کو، عبد القدیر خان صاحب کے اوپر مقدمے تک بنا دیے گئے ڈچ حکومت نے، لیکن وہ بعد میں کلیئر ہو گئے. تو اب یہ معاملہ تھا دھماکے کرنے کا، تو وہ پھر اللہ نے نواز شریف صاحب کو ہمت و طاقت دی، انہوں نے دھماکہ کر دیا، کیونکہ اس سے پہلے 9 دھماکے انڈیا نے کیے تھے. پاکستان کو یہ ایک چانس مل گیا کہ ہم دھماکہ کریں. جب دھماکہ کیا اس کے بعد ہمارا سر فخر سے بلند ہو گیا. ہم دنیا کی اٹامک جو پاورز ہیں ان میں شامل ہونے لگ گئے. ہم پہلی اسلامی ملک تھے جس میں یہ ہم اٹامک پاور بنے. اب ہماری طرف کوئی میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکتا تھا، بلکہ جنرل ضیاء نے کہا کہ اگر ہماری طرف کسی نے میلی آنکھ سے دیکھا تو ہم آپ لوگوں کے شہروں کے شہر اڑا دیں گے. اور ایک دفعہ تو کرکٹ میچ دیکھنے کے لیے گئے، انہوں نے راجیو گاندھی کے کان میں کہا کہ آپ بھی اٹامک کے پاورز ہیں، ہم بھی ہیں، تو ہمارے ساتھ کوئی ایسی حرکت نہ کیجیے گا، ورنہ ہم تو مٹ جائیں گے، لیکن ہم آپ کو بھی نہیں چھوڑیں گے، آپ کو بھی میڈیا میٹ کر دیں گے. یہ الفاظ سن کے راجیو گاندھی کے رنگ اڑ گیا. تو یہ ہمارا ڈاکٹر عبد القدیر خان کی خدمات تھیں. ان کو پرویز مشرف کے زمانے میں بڑی تکلیفیں اٹھانی پڑیں. ان کو ٹیلی ویژن کے سامنے وہ ایڈمٹ کرنا پڑا کہ جی یہ چیزیں میں نے کی ہیں. تو اور وہ کہتے ہیں کہ یہ مجھے چودھری شجاعت نے کہا تھا کہ یہ بہت ضروری ہے، اگر نہ کیا تو ساری دنیا ہمارے پیچھے لگ جائے گی، ہماری جو ایڈ بند کر دے گی، ہمارا جو ایٹمی اثاثے ہیں وہ بھی خطرے میں پڑ جائیں گے. میں نے اپنی گردن کو خم کیا اور میں نے حامی بھر لی. ان کے بعد ان کو نظر بند کر دیا گیا، کئی سال نظر بند رہے، پھر نظر بندی ان کی ختم ہو گئی. لیکن وہ جاتی دفعہ جب اس دنیا سے گئے وہ خوش نہیں تھے. ان کو یہ گلا تھا کہ میری قوم نے میرے ساتھ وہ انصاف نہیں کیا جس انصاف کا میں حقدار تھا. یہ تھی میری آج کی سٹوری. امید ہے کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی، تو آپ بھی اس کو پورا دیکھیے گا اور انجوائے کریں. شکریہ.